بانگ درا چینل پر بال جبرائیل حصہ دوم کی تشریحی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہیں۔ ویڈیو کو اختتام تک ضرور دیکھیں اور چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ بال جبرائیل میں 16 غزلیات کے بعد نمبر 1 سے یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو کر غزل نمبر 61 تک چلا گیا ہے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ اس سلسلے کو پہلے سے الگ کیوں کیا گیا، اور اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ نمبر 1 تا 16 مسلسل ایک بیان ہے، اور دراصل یہ 16 غزلیات نہیں بلکہ غزل نما ٹکڑے ہیں، اور ہر ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے باہم مربوط ہے، اور غزل نما ٹکڑوں میں خدا سے خطاب، اور ان 16 غزل نما ٹکڑوں میں خدا سے خطاب ہے، اور دوسرے حصے میں مخاطب انسان ہے، اور یہ 61 غزل نما ٹکڑے بھی باہم مربوط ہیں۔ اگر ان 16 کو جو حصہ اول ہیں مسلسل پڑھا جائے اور حصہ دوم کے جو 61 ٹکڑے ہیں ان کو مسلسل پڑھا جائے تو وسیع معنی ہاتھ آتے ہیں۔ یہ غزل نما قصیدہ 25 اشعار پر مشتمل ہے۔ علامہ اقبال نے اس بارے میں خود تحریر کیا ہے کہ وہ افغانستان کے بادشاہ نادر شاہ کی دعوت پر 1933 میں وہاں گئے اور سنائی کے مزار اقدس کی زیارت کی۔ یہ شعر حکیم سنائی کے ایک مشہور قصیدے کی پیروی میں وہیں کہے گئے۔ علامہ اقبال نے قصیدے سے پہلے مولانا روم کا یہ مصرع لکھا ہے: ما اسپے سنائی و عطار آمدیم۔ مولانا کا پورا شعر کچھ یوں ہے: عطار رو بہت و سنائی دو چشم او، ما اسپے سنائی و عطار آمدیم۔ یعنی حضرت عطار تصوف کی روح اور حضرت سنائی اس کی دو آنکھیں تھیں۔ ہم ان دونوں بزرگوں کے بعد آئے ہیں، گویا ان کے پیرو ہیں۔ علامہ محمد اقبال نے یہ مصرع عنوان اپنے آپ پر عائد کر کے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ میں بھی اپنے پیشوا رومی کی طرح ان دونوں مردان حق کا تابع ہوں، ان کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہوں، اور اس دوران ان کے دل پر جو کیفیت طاری ہوئی اسے اشعار کی صورت میں قلم بند کر دیا۔ اب پیش خدمت ہے حکیم سنائی کا مختصر تعارف۔ حکیم ابو المجد مجدد نام، سنائی تخلص اور غزنی وطن تھا۔ 500 ہجری میں پیدا ہوئے۔ شیخ ابو یوسف ہمدانی کے مرید، بلند مقام ولی اللہ اور جادو بیان صوفی شاعر تھے۔ حدیقہ ان کی مشہور کتاب ہے۔ تاریخ وفات میں اختلاف ہے۔ دولت شاہ نے لکھا ہے کہ 576 ہجری میں انتقال ہوا۔ اس نظم کے 5 بند ہیں۔ پہلے بند میں اس حقیقت پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ سچا اور پختہ عشق عاشق کو زمان و مکان سے آزاد کر دیتا ہے، اس کے دل کے آئینے میں معشوق حقیقی کی صفات کا عکس جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ دوسرے بند میں مسلم قوم کی اخلاقیات اور روحانیات جو کہ پستی اور زوال کے گڑھے میں گر رہی ہے اسے قلم بند کیا گیا ہے، اور مشرق اور مغرب کی کیفیت بھی بیان کی گئی ہے۔ جبکہ تیسرے بند میں غلامی اور آزادی کی حقیقت واضح کی گئی ہے۔ چوتھے بند میں مغربی تہذیب کی تباہ کاریوں کے مقابلے کے لیے قرآنی تعلیم کو سب سے بڑا حربہ قرار دیا ہے، اور غلامی کی حقیقت بھی بے نقاب کی کر دی گئی ہے کہ غلامی کسے کہتے ہیں۔ 5ویں بند میں واضح کیا گیا ہے کہ غلامی سے رہائی حاصل کرنے کی تدبیر ایک اور صرف ایک ہے کہ اپنا سینہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور کیا جائے۔ آخری چند شعر نعتیہ ہیں۔ بال جبرائیل کے نسخے میں غزل سے پہلے لکھا ہے کہ اعلی حضرت امیر المومنین نادر شاہ غازی کے لطف و کرم سے نومبر 1933 میں مصنف کو حکیم سنائی کے مزار اقدس کی زیارت نصیب ہوئی۔ یہ چند افکار پریشاں جس میں حکیم ہے کہ ایک مشہور قصیدے کی پیروی کی گئی ہے، اس روز سعید کی یادگار میں سپرد قلم کیے گئے ہیں۔ مصرع عنوان جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ مولانا روم کا ہے: ما اسپے سنائی و عطار آمدیم، یعنی ہم ان دو بزرگوں سنائی اور عطار کے بعد آئے ہیں۔ اب پہلے بند کا پہلا شعر ہے کہ سما سکتا نہیں پہنائے فطرت میں میرا سودا، غلط تھا اے جنو شاید تیرا اندازہ صحرا۔ یعنی میرے دل اور روح میں جو سودا یعنی جنون، عشق، دیوانگی بھری ہوئی ہے وہ ایسی زبردست اور وسیع ہے کہ وہ پہنائے فطرت یعنی کائنات کی وسعت میں بھی نہیں سما سکتی۔
اے جنوب صحرا یعنی بیاباں کے متعلق تیرا جو اندازہ تھا وہ غالباً صحیح نہ تھا۔ سودا سے یہاں مراد عشق ہے۔ علامہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عشق و جذب و بے خودی کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کے لیے کائنات کی وسعت کوئی معنی نہیں رکھتی، یعنی میں زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو گیا ہوں۔ خودی سے اس طلسم و رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں، خودی سے اس طلسم و رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں، یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا۔ رنگ و بو کا طلسم جسے عرف عام میں دنیا کہتے ہیں خودی کی قوت سے توڑا جا سکتا ہے، اور اسی کا دوسرا نام توحید ہے۔ لیکن اے مخاطب، اس حقیقت کو نہ تو پا سکا اور نہ ہی میں پا سکا۔ مراد یہ ہے کہ ہم اور ذات باری میں جو پردہ حائل ہے وہ یہی دنیا ہے جسے رنگ و بو کا کرشمہ سمجھنا چاہیے۔ یہ ٹوٹ جائے اور پردہ اٹھ جائے تو پھر ذات باری ہی باقی رہ جائے، اور یہ کام خود ہی انجام دے سکتی ہے، اور یہی مقصد توحید ہے۔ نگاہ پیدا کر اے غافل تجلی عین فطرت ہے، نگاہ پیدا کر اے غافل تجلی عین فطرت ہے، کہ اپنی موج سے بیگانہ رہ نہیں سکتا دریا۔ اے ناداں، تو دیکھنے والی نظر پیدا کر تاکہ تجھ پر تجلی کا یعنی اللہ تعالیٰ کے جلوے عین فطرت ہونا ظاہر ہو جائے، یعنی تجھے معلوم ہو جائے کہ دنیا کے تمام جلوے اللہ تعالیٰ کے ہی جلوے کا ظہور ہے۔ جس طرح دریا اپنی لہروں سے بیگانہ نہیں رہ سکتا، موجوں کا وجود ہی دریا کے دم سے قائم ہے، اسی طرح دنیا کا ظہور اللہ تعالیٰ کی تجلی ہی سے ہے۔ رقابت علم و عرفاں میں غلط بینی ہے منبر کی، رقابت علم و عرفاں میں غلط بینی ہے منبر کی، کہ وہ حلاج کی سولی کو سمجھا ہے رقیب اپنا۔ علم اور عرفان سے مراد اللہ کی معرفت، روحانیت، ایک دوسرے کے حریف نہیں۔ افسوس ہے کہ ظاہر بھی اور حق شناس عالموں کی غلط فہمی کے باعث انہیں ایک دوسرے کا حریف بنا دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے منصور کی سولی کو اپنا مد مقابل سمجھ لیا۔ خدا کے پاک بندوں کو حکومت میں غلامی میں، ذرا کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغنا۔ حکمرانی کی حالت ہو یا محکومی کی، جو ذرا خدا کے پاک بندوں کو دنیا پروری کے تیروں اور تلواروں سے بچائے رکھتی ہے، وہ بے نیازی، خودداری اور سیر چشمی کے سوا کچھ نہیں۔ مراد یہ ہے کہ حکمرانی اور محکومی کی حالت میں مال و دولت کی حرص دوسروں کے حقوق چھین کر پوری کی جاتی ہے۔ محکومی کی حالت میں حاکموں کی خوشامد کرنے اور ان کا اعلی کار بننے سے اس حرص کی تسکین کا سامان بہم پہنچایا جاتا ہے۔ خوددار اور دنیا کے مال سے بے نیاز انسان ایسے کسی فعل پر راضی نہیں ہو سکتے، لہذا ثابت ہوا کہ پاک بندوں کے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ استغنا ہے۔ نہ کر تقلید اے جبریل میرے جذب و مستی کی، نہ کر تقلید اے جبریل میرے جذب و مستی کی، تن آساں عرشیوں کو ذکر و تسبیح و طواف اولا۔ اے جبریل امین، آپ میرے جذب و مستی کی پیروی نہ کریں، آپ لوگ عرشی ہیں، آپ کے لیے یہی ذکر، تسبیح اور عرش کے طواف میں لگے رہیں۔ جذب و مستی میں عشق کی منزل بڑی کٹھن ہے، یہ مشقتیں ہم انسانوں کے لیے چھوڑ دیں، آپ کی آرام طلبی ان مشقتوں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ تمہیدی گفتگو میں بتا چکا ہوں، اس غزل نما نظم کے پہلے بند میں اس حقیقت پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ سچا اور پختہ عشق عاشق کو زمان و مکان سے آزاد کر دیتا ہے، اس کے دل کے آئینے میں معشوق کی صفات کا عکس جلوہ گر ہوتا ہے۔ اب آ رہا ہے اس کا دوسرا بند۔ دوسرے بند میں مسلم قوم کی اخلاقیات اور روحانیات جو کہ پستی اور زوال کے گڑھے میں گر رہی ہے، اسے قلم بند کیا گیا ہے، اور مشرق اور مغرب کی کیفیت بھی بیان کی گئی ہے۔ پہلا شعر کچھ یوں ہے کہ بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے مے خانے، یہاں ساقی نہیں پیدا وہاں بے ذوق ہے صہبا۔ میں مشرق اور مغرب کے بہت سے شراب خانے دیکھ چکا ہوں، ان کی حالت یہ ہے کہ مشرق کے شراب خانوں میں شراب موجود ہے اور ساقی یعنی پلانے والا کوئی نہیں، مغرب کے شراب خانوں میں جو شراب بانٹی جا رہی ہے اس میں کوئی لذت نہیں،
اور نہ ہی مستی ہے۔ سیبا سے مراد شراب یعنی ذوق یعنی بے ذوق ہے سیبا، گویا دونوں جگہ کے شراب خانے عملاً بیکار ہو چکے ہیں۔ شراب خانوں سے مراد وہ علوم اور وہ اعمال جو انسانوں کو راہ حق پر چلاتے ہیں اور انہیں منزل مقصود پر پہنچاتے ہیں۔ علامہ کا ارشاد ہے کہ مشرق والوں کے پاس الہی علوم کا بے بہا ذخیرہ موجود ہے، لیکن اس دنیا میں پھیلانے اور عام کرنے والا کوئی نہیں، لہٰذا عام لوگ کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ مغرب والوں کے پاس جو علوم موجود ہیں وہ راہ حق کی طرف لے جا ہی نہیں سکتے، لہٰذا وہ سراسر بیکار ہیں۔ اس کے بعد مشرق و مغرب کی کیفیت الگ الگ بیان ہوتی ہے۔ پہلے مشرق کے متعلق فرماتے ہیں، نہ ایران میں رہے باقی نہ تورا میں رہے باقی، وہ بندے فقر تھا جن کا ہلاک کیسر و کسرا۔ خدا کے وہ پاک بندے جن کے فقر نے روم و ایران کی شنشاہتوں کا نقش دنیا سے مٹا دیا تھا۔ لفظ فقر کی تشریح کے لیے دیکھیے حصہ اول کی غزل نمبر 13 اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ہلاک کیسر و کسرا سے مراد ہے کہ اس دنیا میں ملوکیت کا خاتمہ کر دیا، کیونکہ ملوکیت خواہ کسی بھی شکل میں ہو انسانیت کے لیے دشمن ہے۔ ملوکیت لوگوں کا خلق خدا کا استحصال کرتی ہے، اس کے برعکس فقر والے بندے اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ خلق خدا کو ملوکیت کے استبداد سے نجات دلاتے ہیں اور خالصتاً وحی کی روشنی میں نظام قائم کرتے ہیں، جس کا پہلا اعلان ہی الحمدللہ رب العالمین ہے۔ را با سے مراد ہے کسی چیز کو اس کی ابتدا سے انتہا تک نشو و نما دینا، اور وحی کے نظام میں مخلوق کی پرورش کی ذمہ داری نظام پر ہوتی ہے۔ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزر و دلک اویس و چادر زہرا۔ عرب کی حالت کیا ہے؟ جسے کعبے کا شیخ کہا جاتا ہے، کیا یہ وہی نہیں جس نے گلی میں بوزر مراد چادر یعنی زہد و فقر کی گدڑی اور دل کے اویس مراد اویس کرنی کا فقیرانہ لباس یعنی اویس کرنی کی درویشی کا خرقہ، اور سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر مبارک چرا کر بیچی اور کھا گیا۔ مراد یہ ہے کہ کعبہ جس نے عالم انسانیت کی نشو و نما اور پرورش کا ذمہ لینا تھا اور تمام انسانوں کی قسمت کے فیصلے کرنے تھے، اس کے شیوخ کا حال یہ ہے کہ وہ صرف اسلام کا نام بیچ کر صرف شکم پروری کر رہے ہیں اور اصل نصب العین سے ہٹ چکے ہیں۔ حکیم صنائی نے بھی اپنے قصیدے میں چادر زہرا باندھا ہے، نہ صورت از بہر آمد کے سوزی فر بہر زہرا، نہ حرف از بہر آمد کے دزدی چادر زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلا شعر ہے کہ حضور حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی، یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت کر نہ دے برپا۔ حضرت اسرافیل نے صاف گوئی میں میری بے باکی دیکھی تو بارگاہ تعالیٰ میں میرے متعلق یہ شکایت کی کہ یہ بندہ تو ایسی باتیں کرتا ہے کہ شاید قیامت آنے سے پہلے ہی قیامت برپا ہو جائے۔ ندائی کے آشوب قیامت سے یہ کیا کم ہے، گرفتہ چینیاں احرام و مکی خفتہ در بدخواہ۔ بارگاہ باری تعالیٰ سے آواز آئی، ندا آئی کہ آشوب قیامت مراد کیا یہ حقیقت قیامت کے ہنگامے سے کچھ کم ہے کہ چین کے اپنے رہنے والے ہزاروں میل کعبے سے دور ہونے کے باوجود حج کے لیے احرام باندھ رہے ہیں، اور خود اہل مکہ کی یہ حالت ہے کہ وہ بطحا یعنی حوالی حرم میں سوئے پڑے ہیں، یعنی جو پوزیشن عرب کی تھی آج وہ چینی سنبھال رہے ہیں۔ اور اس دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چین کس طرح پوری دنیا میں اپنی دھاک بٹھا رہا ہے، ہر شعبہ زندگی میں، اور عرب اور پورا عالم اسلام غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس شعر کا دوسرا مصرع حکیم صنائی کا ہے، پورا شعر یوں ہے، چن علمت بست خدمت کن چودہ ماہ پاک کے دشت آید، گرفتہ چین یا احرام و مکی خفتہ در بدخواہ۔ یعنی اگر تیرے پاس علم ہے تو داناؤں کی طرح لوگوں کی خدمت کر۔ یہ ناپسندیدہ بات ہے کہ چینی تو احرام باندھ رہے ہوں اور مکہ کے لوگ وادی بدخواہ میں سوئے پڑے ہوں۔ یہاں یہ دوسرا بند ختم ہوتا ہے، اب شروع ہو جاتا ہے تیسرا بند۔ تیسرے بند میں غلامی اور آزادی کی حقیقت واضح کی گئی ہے۔ پہلا شعر ہے، لبالب شیشہ تہذیب حاضر ہے مہ لا سے، لبالب شیشہ تہذیب حاضر ہے مہ لا سے، مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ الا۔
موجودہ زمانے کی تہذیب کا شیشہ لا کی شراب سے لبالب بھرا ہوا ہے، یعنی وہاں اللہ سے بھی انکار ہے اور اس کے حکموں سے بھی۔ شراب پلانے والے کے ہاتھوں میں اللہ کا پیالہ نہیں ہے، یعنی اس مے خانے میں کوئی ایسا مرد حق نہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور توحید کا درس دے۔ دبا رکھا ہے اس کو زخمہ ور کی تیز دستی نے، بہت نیچے سروں میں ہے ابھی یورپ کا واویلا۔ زخمہ ور سے مراد مزراب سے ساز بجانے والا، یعنی یورپ کے سیاستدان یورپ کے ساز سے کی ہو پخار کے نوحے ابھی نیچے سروں میں نکل رہے ہیں، اور ابھی یورپ آہستہ آہستہ ہائے وائے کر رہا ہے۔ اس لیے ساز بجانے والے نے اپنی مشاقی اور مہارت سے ان نوحوں کو، ان چیخوں کو دبا رکھا ہے، لیکن وہ اس کوشش میں کب تک کامیاب ہوگا؟ یورپ پر جو ضربیں لگ رہی ہیں ان کا نتیجہ یہی ہے کہ آخر ماتمی نوحے پورے زور سے بلند ہونے لگیں۔ وہ وقت آنے والا ہے جب یہ معاملہ حد سے بڑھ جائے گا۔ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولاں بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولاں بھی، نہنگوں کے نشیمن سے ہوتے ہیں تہو بالا، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ یورپ کے دریا میں وہ موجے تند جولاں مراد تند و تیز لہر ابھی بھی اٹھ رہی ہے، جس سے تہ میں بیٹھے ہوئے نہنگوں مراد مگر مچھوں کے ٹھکانے بھی الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ حاصل یہ کہ عنقریب یورپ میں ایسی خوفناک اور قیامت خیز جنگ ہوگی جس سے اس سرزمین کی بڑی بڑی سلطنتیں تباہی و بربادی کے طوفان میں بہہ جائیں گی۔ مراد یہ ہے کہ یورپ بڑی بڑی طاقتوں کا مرکز ہے، لیکن اس نے جو تہذیب پیدا کی ہے بالآخر وہی ان طاقتوں کی تباہی و بربادی کا سامان بنے گی۔ یہ اشعار 1933 کے آخر میں یا 1934 کے شروع میں لکھے گئے۔ اپریل 1938 میں اقبال اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ستمبر 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی، جس نے کم و بیش 5 سال میں یورپ کو تباہی کا عبرت ناک مرقع بنا دیا۔ علامہ اقبال کی پیشن گوئی کس طرح حرف بحرف پوری ہوئی، یہ شعر دوسری جنگ عظیم سے کوئی 5 سال پیشتر کہا گیا تھا۔ علامہ نے تو اس جنگ سے 32 سال پہلے 1907 میں بھی یہی پیش گوئی کی تھی، جب یورپ والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ یہ تھا تیسرا بند۔ چوتھے بند میں مغربی تہذیب کی تباہ کاریوں کے مقابلے کے لیے قرآنی تعلیم کو سب سے بڑا حربہ قرار دیا ہے، اور غلامی کی حقیقت بھی بے نقاب کر دی گئی ہے کہ غلامی کسے کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غلامی کیا ہے؟ غلامی انسانوں میں حسن و زیبائی کا ذوق ختم کر دیتی ہے۔ مراد نیکی اور لذت شرافت سے خالی ایک پیکر رہ جاتا ہے۔ انسان غلام کبھی بھی اس چیز سے تفریق نہیں کر سکتا کہ حسن کیا ہے اور زیبائی کیا ہے۔ نیکی اور شرافت کی لذت سے خالی ہو جانے کا نام غلامی ہے۔ شرافت وہ ہے جسے دنیا داری کی پابندیوں سے آزاد اور شریف لوگ شرافت کہیں۔ حقیقت میں زیبا وہی چیز ہے جسے آزاد بندے زیبا کہیں۔ یہاں حسن و زیبائی سے مراد فکر و عمل کی اچھائی اور درستی ہے۔ اقبال کہتے ہیں، فکر و عمل کی اچھائی میں غلاموں سے رائے ہرگز نہیں لی جاتی، اس لیے کہ انہیں اچھائی کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اچھائی کا فیصلہ صرف ان سے لیا جا سکتا ہے جو آزاد ہوں۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ غلاموں کی عقل اور دور اندیشی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ان کی آنکھیں بینا مراد بصیرت والی نہیں ہوتی۔ دنیا میں یہ شرف صرف آزاد یعنی باخدا لوگوں کو عطا کیا جا سکتا ہے۔ آنکھیں انہی کی بینا ہوتی ہیں، وہ راز کی باتوں کو دیکھتی اور سمجھتی ہیں۔ باخدا لوگوں کے سوا کوئی بھی شخص نیکی اور بدی میں تمیز نہیں کر سکتا۔ وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے، وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا۔
دور جدید کا قائد اور انما اور مالک و مختار اس کو سمجھا جا سکتا ہے جو ہمت سے کام لے اور زمانے کے سمندر سے کل آنے والے دور کے موتی نکالے، جو اپنے جد و جہد عمل سے اور اپنی گہری بصیرت سے آنے والی حقیقتوں کا صحیح اندازہ کر کے تیاری کرے، حقیقتوں کو ایسے انداز میں بیان کرے کہ آنے والی نسلیں رائے حق پا کر اس پر کاربند ہو سکیں، وہی صاحب امروز ہونے کا حق رکھتا ہے۔ یہ تھا چوتھا بند۔ اب شروع ہوتا ہے پانچواں بند۔ اس میں واضح کیا گیا ہے کہ غلامی سے رہائی حاصل کرنے کی تدبیر ایک اور صرف ایک ہے کہ اپنا سینہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور کیا جائے۔ آخر کے چند شعر نعت میں کہے گئے ہیں: فرنگی شیشہ گر کے فن سے پتھر ہو گئے پانی، فرنگی شیشہ گر کے فن سے پتھر ہو گئے پانی، میری اکسیر نے شیشے کو بخشی سختی خارا۔ فرنگی یعنی یورپ والے ایسے شیشہ گر اور شعبدہ باز ہیں جنہوں نے اپنے فن کے کمال سے پتھروں کو پانی بنا دیا، لیکن مجھے اللہ نے ایسی اکسیر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کی کہ میں نے شیشے میں سنگ خارا کی سی سختی پیدا کر دی۔ یورپ والوں نے ایشیا کی طاقت اور عظمت قوموں کو اپنی شعبدہ بازی، مکاری اور فنکاری سے اس درجے بے حقیقت بنا دیا کہ ان کے مقابلے میں کوئی قوت ہی باقی نہ رہی۔ خدا کی مہربانی سے مجھے خدا کی مہربانی سے ایسی تعلیم دینے کی توفیق نصیب ہوئی جس کی بدولت ایشیا کی کمزور قوموں میں نئے سرے سے مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا ہو گئی۔ رہے ہیں اور ہیں فرعون میری گھات میں اب تک، رہے ہیں اور ہیں فرعون میری گھات میں اب تک، مگر کیا غم کہ میری آستی میں ہے ید بیضا۔ اس دنیا کے فرعون اور الہی قوانین کے منکر پہلے بھی میری گھات میں رہے ہیں اور اب بھی ہیں، مگر مجھے کسی قسم کا نہ کوئی غم ہے اور نہ کوئی خوف، اس لیے کہ میری آستین میں وہ ید بیضا مراد قرآن وہی احکام الہی موجود ہے جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ نے فرعون کو شکست سے دوچار کر کے نیست و نابود کر دیا تھا۔ یہاں ید بیضا سے مراد بظاہر قرآن کی تعلیم ہے۔ وہ چنگاری خسو خاشاک سے کس طرح دب جائے جس سے حق نے کیا ہو نیستاں کے واسطے پیدا۔ خسو خاشاک مراد کوڑا کرکٹ اس چنگاری کو کیسے دبا سکتا ہے جسے اللہ نے نیستہ مراد سرکنڈوں کے جنگل میں آگ لگانے کے لیے پیدا کیا ہو۔ مراد یہ ہے کہ جو تعلیم میں دے رہا ہوں یہ کسی بھی تدبیر سے رک نہیں سکتی، اس لیے کہ مشیت ایزدی یہ ہے کہ اس سے تمام ایشیائی اقوام میں زندگی کا نیا جوش و خروش پیدا ہو جائے اور پھر وہ اپنا مقام حاصل کر لیں اور غلامی سے نجات حاصل کریں۔ محبت خیشتن بینی، محبت خیشتن داری، محبت آستان کیسر و کسرہ سے بے پرواہ۔ محبت کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ انسان اپنی حقیقت پہچان لے، پھر اس پر قائم رہے اور اس کی حفاظت کرنے میں بھرپور کوشش کرے۔ محبت کیسر و کسرہ جیسے بادشاہوں کے آستانوں پر جھکنے سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ یہاں محبت سے مراد عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جیسا کہ اگلے شعر میں اقبال نے خود وضاحت کر دی: عجب کیا گرچہ ماہو پروی میرے نخچیر ہو جائیں کہ برف فتراک صاحب دولت بستم سر خدرا۔ اگر میں چاند اور سریا کا شکار کر لوں تو یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہوگی، اس لیے کہ میں نے اپنا سر ایک بہت بڑی اور عظیم الشان ہستی کے شکار بند میں باندھ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والیانہ عشق کی بات ہے۔ اگر مسلم قوم اپنے آپ کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رنگ لے اور وحی اور قوانین الہی کو مضبوطی سے تھام لے تو وہ ساری کائنات کو فتح کر سکتی ہے۔ اس شعر کا دوسرا مصرع مرزا صاحب اصفہانی کا ہے، جس میں اقبال نے صرف ایک لفظی تغیر کیا۔ بہت بڑی صاحب دولت ہستی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے۔ صاحب تبریزی کا پورا شعر یوں ہے: ازاں خورشید برگرد جہاں سرگشت گردد کہ برف اتراک صاحب دولت بند و سر خدرا۔ اگلا شعر ہے کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ وہ صاحب دولت ہستی کون سی ہے؟ وہ پاک ذات جو اللہ تک پہنچانے والے راستوں سے پوری طرح آگاہ ہے، وہ پاک ذات جس پر اس دنیا میں رسولوں اور نبیوں کے آنے کا سلسلہ ختم ہوا، وہ پاک ذات جو اس کائنات کا آقا و مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ ذات برتر جس کی برکت سے راستے کی گرد کو وادی سینا مراد کوہ طور کا عظیم مرتبے والا
نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ عشق و مستی کی نگاہ میں وہی پاک ذات ہے جس کا ظہور اس کائنات میں سب سے اول ہوا، اور دنیا کے لیے وہی ذات پہلا اور آخری نمونہ ہے، وہی قرآن ہے۔ جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآنی اخلاق کا مکمل عملی نمونہ تھے۔ اسی سے حق و باطل میں فرق ہوا، اسی کو قرآن پاک میں یاسین اور طٰہٰ کے لقبوں سے یاد کیا گیا۔ سنائی کے ادب سے میں نے غواصی نہ کی ورنہ، سنائی کے ادب سے میں نے غواصی نہ کی ورنہ، ابھی اس بحر میں باقی ہیں لاکھوں لؤلؤے لالا۔ اس پاک ذات کی نعت کے سمندر میں لاکھوں چمکیلے اور تابدار موتی باقی ہیں۔ میں غوطہ لگاتا تو اور موتی بھی نکال لاتا، لیکن میں نے حضرت سنائی کے ادب و احترام کا لحاظ کرتے ہوئے نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محض حضرت سنائی رحمۃ اللہ علیہ کے خیال ادب سے اتنے ہی شعر کافی سمجھ کر قلم روک لیا، ورنہ اگر میں یوں ہی نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شعر کہتا جاؤں تو وہ ختم ہی نہ ہونے میں آئے۔ یہ تھی بال جبریل حصہ دوم کی غزل نمبر 1۔ مزید غزلیات کلام اقبال کے لیے بانگ درا کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔